الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چینل بنانے کا مقصد نہ صرف اسلامی تعلیمات کو آپ کے ساتھ روشناس کروانا، قرآن کو، احادیث کو بیان کرنا، سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنا، تاریخ اسلام کو بیان کرنا، اور اس کے علاوہ ان مسائل کو بیان کرنا جس کے اوپر امت میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کوئی ایک ایسا راستہ نکالنا کہ جس پر ساری امت اکٹھی ہو سکے۔ ہمارے چینل بنانے کا یہ مقصد ہے۔ اور دوسرا ایک مقصد ہمارے چینل کا یہ ہے کہ جن مسائل پر امت اکٹھی ہے اور جو لوگ اس امت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان مسائل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان علماء کی بےخونی کرنا، ان علماء کو کرٹیسائز کرنا اور ان کے فالورز کے سامنے ان علماء کا اصل چہرہ لے کر آنا، ان سو کارڈ مفکرین کا اصلی چہرہ لے کے آنا۔ چنانچہ آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے غامدی صاحب کی ایک نظریہ لے کر آیا ہوں کہ آج سے ابھی تک، یعنی اسلام کو آئے ہوئے دنیا میں 1400 سال ہو گئے ہیں، 1400 سال سے اب تک یہی نظریہ تھا کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن آج کے دور میں غامدی صاحب کو نظر آیا کہ اسلام ضابطہ حیات نہیں ہے، اور ان کا ایک وہ احسن الیاس صاحب ہیں، وہ ان سے کویسچن کر رہے تھے، ایک ویڈیو میں نے دیکھا، وہ کویسچن کر رہے تھے کہ غامدی صاحب آپ کا بھی ساری زندگی یہی نظریہ رہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اب آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یعنی غامدی صاحب بھی اپنی ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اب جب وہ امریکہ چلے گئے تو ان کے دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال آ گیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی یہ ویڈیو سنیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، اس کے بعد پھر باقی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال اسلامک اکنامک سسٹم سے متعلق ہے کہ جب بھی ہم سوشلزم یا کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا حصہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اسلام نے ہمیں ایک معاشی نظام بنا کر دیا ہے اور ایک سیاسی نظام بھی بنا کر دیا ہے، تو ہمیں اسلامی نظام بھی اپنے ملک میں قائم کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام نے کوئی نظام بنا کر دیا ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے، تو وہ کیا نظام ہے؟ تھینک یو۔ اسلام کوئی نظام ہے، نہ اسلام نے کوئی نظام بنا کر دیا ہے، نہ اسلام لوگوں کو نظام دینے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کا موضوع وہ ہدایت ہے جس کو اختیار کر کے ہم قیامت میں اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ اس کے لیے صحیح لفظ بھی دین ہے، اسی کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی دو لفظ اختیار کیے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق کے لیے، ہدایت کے لیے۔ یہ موضوع دلیل کا بھی ہے، وہ ہدایت جو ہمیں وہاں سے شروع کر دے، فلاح تک لے جائے، کامیاب کر دے، آئے وہ نام ہو جائے ہم آخرت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری بیان کی ہے۔ یعنی اگر مکمل یا پورے کا لفظ بولنا ہے تو اس پہلو سے بولنا ہے۔ اس کو خود قرآن نے بھی اس طرح استعمال کیا ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم، یعنی وہ دین جو میں نے تمہیں دینا شروع کیا تھا پہلی وحی سے، وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول ہم کو مکمل دین دے کر گئے ہیں، نہ کہ کوئی مکمل ضابطہ حیات دے گئے ہیں یا کوئی مکمل نظام دے کے گئے ہیں۔ یہ تعبیریں مسلمانوں کے علم نے بھی کبھی اس سے پہلے اختیار نہیں کی۔ دور حاضر میں جب فاشزم، کمیونزم اور اس طرح کے بعض وجود میں آئے تو ہم نے بھی اس کے مقابل میں اس طرح کی تعبیریں اختیار کر دی۔ ان میں سے کسی تعبیر کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ قرآن مجید نے جو اصطلاحیں، جو تعبیریں، جو اسالیب اختیار کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے قریب رہیے تاکہ ان میں کوئی الحاق پیدا نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے ایسی بات کی ہے، میں اس پر اس کی ذمہ ہے، معیشت سے متعلق چند باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور ان کا تعلق بھی ہماری زندگی کے احوال سے ہے اور اس پہلو سے ہے کہ ہم وہاں کوئی خلاف عدل معاملہ نہ کر دیں۔ وہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہم سے مطلوب ہے۔ اسلام اقدار سکھاتا ہے، ہمارے اخلاقی وجود کی تدبیر کرنا چاہتا ہے۔ اخلاقی وجود کی تدبیر کے مواقع سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، ان کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے مشمولات یا محتویات کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا موضوع چار چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، وہ عبادات ہے۔
تطہیر بدن ہے، تطہیر فروش ہے اور تطہیر اخلاق، بس یہ اسلام کا ہے۔ اس سے باہر وہ کسی چیز کو سرے سے موجود ہے۔ لے حاضرین، آپ نے مکمل ویڈیو سن لی، ہو سکتا ہے کوئی آواز کا ایشو ہو، آپ کو صحیح آواز نہ آ رہی ہو، میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ خود سے بھی اس ویڈیو کو سن لیجئے گا۔ تو غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی، ان سے سوال کیا کسی نے، غالباً ان کا فالوور بھی ہوگا، کہ ہم ابھی تک یہی سنتے آئے ہیں کہ اسلام ایک مکمل جو ہے ضابطہ حیات ہے، تو اگر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو پھر اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، اسلام کا اکانومیکل سسٹم کیا ہے، اس بارے میں وضاحت کیجیے۔ تو آگے سے بجائے اس کے کہ غامدی صاحب اتنے بڑے عالم دنیا کے ہو کے، اتنے بڑے مفکر ہو کے، ٹھیک ہے، اتنے بڑے ریسرچ سکالر ہو کے، غامدی صاحب جو ساری زندگی انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھتے وقت گزاری، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے رہے، بجائے اس کے کہ غامدی صاحب اس کو اسلامک پولیٹیکل سسٹم سمجھاتے، اسلامک اکانومیکل سسٹم سمجھاتے ہیں، غامدی صاحب نے کہا نہیں، یہ تم پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہو، اکانومیکل سسٹم کی بات کر رہے ہو، اسلام میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں سرے سے، اسلام تو مکمل ضابطہ حیات ہے ہی نہیں ہے، تم کہاں بھولے پڑے ہو، اسلام کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اسلام کو تم نے اپنا جو ہے شمع بنا کے وہ چل رہے ہو، بالکل چھوڑ دو، اسلام میں تو کوئی ایسی چیزیں ہے ہی نہیں ہے، اسلام تو بس چھوٹا سا وہ ہے اخلاقی اقدار، عبادات، تسبیحات اور تطہیر خرد و نوش اور تطہیر بدن، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں اسلام کے اندر، اور اخلاقیات ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ غامدی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا نا، چھوٹا سا طالب علم دین کا، اس سے بھی پوچھتے نا تو وہ بھی بتا دیتا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب غامدی صاحب کا گمراہ کرنے کا انداز کیا ہے، یہ تو آپ نے ویڈیو میں سن لیا نا کہ کیسے وہ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے فالورز کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جدید نسل کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کی ایک ریزن ہے وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ جو میرے فالورز ہیں نا، انہوں نے دین کا مطالعہ نہیں کرنا، انہوں نے نہ کوئی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھنی ہے، نہ کوئی انہوں نے کوئی اور دیکھنا ہے، نہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، بس جیسے میں نے کہہ دیا انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ پہلے غامدی صاحب نے بڑے اچھے مسائل کر کے ساری امت کے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگایا، اب جب وہ پیچھے لگ گئے، اب غامدی صاحب ان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہی بڑا اچھا طریقہ امت کو گمراہ کرنے کا۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں ان کی ویڈیو پہ۔ سب سے پہلے سوال کیا ہے، ان کا فالوور سوال کر رہا ہے، السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال اسلامک اکنامک سسٹم سے متعلق ہے، یعنی کویسچن اسلامک اکنامک سسٹم۔ جب بھی ہم سوشلزم یا کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اس نے ہمیں ایک معاشی نظام بنا کر دیا ہے اور ایک سیاسی نظام بھی بنا کر دیا ہے، اس لیے ہمیں ایک اسلامی نظام ہی اپنے ملک میں قائم کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام نے ہمیں کوئی نظام بنا کر دیا ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے، تو وہ کیا نظام ہے؟ یہ وہ سوال ہے، سوال ختم ہو گیا۔ اب غامدی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نہ اسلام کوئی نظام ہے، نہ اسلام نے کوئی نظام بنا کر دیا ہے، نہ اسلام لوگوں کو نظام دینے کے لیے آیا ہے، پکا جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹی بات پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹا پرچار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، قرآن و حدیث کے اوپر تہمت لگانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ غامدی صاحب کے الفاظ بالکل جھوٹ ہیں، سراسر جھوٹ ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، اسلام نے مکمل نظام بنا کر دیا ہے، اور اسلام لوگوں کے لیے مکمل نظام لے کر آیا ہے۔ یہ میں نہیں صرف کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں، اور 1400 سال سے علماء دین جو ہیں، بزرگان دین جو ہیں، وہ یہی بات ہی کر رہے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام لے کر آیا ہے۔ اب غامدی صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کا موضوع وہ ہدایت ہے جس کو اختیار کر کے ہم قیامت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں
یہ اس کا اصل موضوع ہے، یعنی اللہ کا دین ہونا اس کا اصل موضوع ہے، اور قیامت کے دن سرخرو ہونا یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ اس کے لیے صحیح لفظ بھی دین ہی ہے، اس کو ہی ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل غامدی صاحب، آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل موضوع دین ہے اور اس کے لیے دین کا لفظ اختیار کرنا چاہیے، لیکن غامدی صاحب آپ یہاں پہ بھول گئے کہ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ نے دین کا مطلب کیوں نہیں لغت کی کتابوں میں سے پڑھا، اور آپ نے دین کو سمجھنے میں کیوں غلطی کی، حالانکہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، لیکن آپ نے اپنے علم سے بجائے اس کے کہ آپ امت مسلمہ کو فیضیاب کرتے، آپ نے ان کو دین کا مفہوم سمجھاتے، آپ نے الٹا ہی ان کو دین کا مطلب بتانا شروع کر دیا کہ دین کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ غامدی صاحب، دین کا مطلب نظام ہے، یہ مطلب آپ نہیں بتا سکتے یا میں نہیں بتا سکتا، ہم ہیں اجمی لوگ، آپ بھی اجمی ہیں، آپ کو دین کا مطلب اس لیے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آئیے ہم عربوں سے پوچھتے ہیں کہ دین کا مطلب کیا ہے، جن پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کے لیے چنا تھا، ان سے پوچھتے ہیں کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، ہمارے سامنے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المفردات فی غرائب القرآن، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 100 عیسوی سے لے کر 1100 عیسوی تک۔ دوسری کتاب ہمارے سامنے ہے علامہ ابن منظور کی لسان العرب، یہ کتاب جو ہے 1280 سے لے کر 1300 عیسوی تک جو ہے یہ کتاب منظر عام پر آ چکی تھی۔ یہ دو کتابیں ہیں، اور یہ دو کتابیں مشہور کتابیں ہیں جن سے پوری دنیا کے لوگ عربی کے مطلب جاننے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یقیناً غامدی صاحب نے بھی ان کتابوں کی طرف رجوع کیا ہوگا اور ہم بھی ان کتابوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ کتابیں بتا کیا رہی ہیں۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، لیکن چونکہ غامدی صاحب نے اس موضوع کو چھیڑا اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، امت کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے ہم بھی اب ٹیکنیکل ہوں گے اور ہم غامدی صاحب کو غامدی صاحب کے الفاظ میں جواب دیں گے۔ تو اب کیا ہے جناب، سب سے پہلے مفردات فی غرائب القرآن، امام راغب اصفہانی وہ دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الدین فی الاصل یقال فی الجزا، دین اصل میں جزا بدلہ کے معنی میں ہے، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے دن تو بما فعل اے جازیتہ، میں نے اس کے عمل کا بدلہ دے دیا، دن تو بما فعل میں نے اس کے عمل کا بدلہ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو جزا دے دی۔ ثم استعمل فی کل فعل یجازی علیہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بعد میں پھر یہ ہوا کہ یہ ہر اس عمل پر بولا جانے لگا جس پر جزا و سزا دی جاتی ہے، ہر وہ عمل جس پر جزا و سزا دی جاتی ہے اس کے اوپر لفظ دین بولا جانے لگا۔ اس کے بعد وقیلا، اور کہا جاتا ہے الدین شرع منظم، دین ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل منظم شریعت ہے، اور شریعت بھی نظام کا ہی نام ہے، دین ایک مکمل نظام ہے۔ یضم احکام تکلیف، جو احکام تکلیف کے احکام دیتا ہے، جو شرعی احکام دیتا ہے، اور سارے شرعی احکام کو یضم اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ وَيَضْبِطُ سلوک الانسان فی الحیاہ، اور انسان کے طرز عمل کو زندگی میں منظم کرتا ہے۔ اس طرز عمل میں غامدی صاحب سیاست بھی آ جاتی ہے، اس طرز عمل میں اکانومک بھی آ جاتی ہے، اور اس طرز عمل میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ آپ نے بتائی ہیں، اور لیکن جو آپ نے چھوڑ دیا اکانومیکل سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم، تو انسان کے طرز عمل میں زندگی کے منظم ہونے میں یہ ساری چیزیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں یہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ رفع حاجت کے لیے باہر گئے، تو کسی کے ساتھ بحث ہو گئی، تو غالباً وہ یہودی تھے یا کوئی اور مطلب کہ مشرک تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے نبی تمہیں رفع حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ تو ہنسی اڑائی اس بات کی،
تو ان اصحابی نے کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کے اور زندگی کے سارے امور سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ رفع حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے پاس مکمل ہدایت کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو گامدی صاحب اس ہدایت کے نمونے میں پولیٹیکل سسٹم بھی آ جاتا ہے اور اس میں اکانومیکل سسٹم بھی آ جاتا ہے۔ آپ کو اگر نہیں پتا تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث کا دوبارہ مطالعہ کیجئے۔ آپ امام راغب اصفہانی کی کتاب جو ہے المفردات اس کا دوبارہ مطالعہ کیجئے، اور لسان العرب جو ابن منظور کی کتاب ہے اس کا دوبارہ مطالعہ کیجئے، تاکہ آپ کے علم میں جو باتیں ابھی تک نہیں آ سکیں آپ کے علم میں وہ باتیں بھی آ جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں علامہ ابن منظور لسان العرب، وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ہم نے گامدی صاحب کو نہیں دیکھنا کہ گامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اہل عرب کیا کہہ رہے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا، جن پر یہ دین کا لفظ نازل ہوا، جن پر یہ آیت نازل ہوئی، جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں الدینو، یہ لسان العرب علامہ ابن منظور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں الدینو الطاعت، دین کا مطلب ہے اطاعت کرنا، وقدنتہ ودنت لہ، اور کہا جاتا ہے کہ میں نے وقدنتہ اور دنت لہ، اس کا مطلب ہے اے اطاعتہ، میں نے اس کی اطاعت کی، یعنی دنتہ دنتہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کی اطاعت کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں والدین العادت، دین کا مطلب عادت بھی ہے، والدین السلطان، اور دین کا مطلب اختیار ہے، دین کا مطلب اقتدار ہے، دین کا مطلب سلطنت ہے، دین کا مطلب سیاست ہے، والدین القہر والغلبۃ، اور دین کا مطلب قہر ہے اور دین کا مطلب غلبہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں نے یہ دونوں کتابیں لسان العرب اور المفردات امام راغب اصفہانی کی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ان کے اندر دین کو کیا کہا جا رہا ہے؟ دین کو کہا جا رہا ہے کہ دین ایک مکمل سسٹم ہے، دین ایک مکمل نظام ہے۔ تو گامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، اسلام کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں لے کر آیا، اسلام کوئی اکانومیکل سسٹم لے کر نہیں آیا، اور دوسری طرف گامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اسلام دین ہے۔ واہ واہ گامدی صاحب، آپ نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ سوچا ہوا ہے کہ نہ انہوں نے پتا نہ کسی گل دا، انہوں نے جو مرضی اود بلا کہی جاؤ تو بس اے ہاں ہاں سر ہلائی جان گے۔ گامدی صاحب، امت مسلمہ ابھی اتنی بھی اندھی بہری کانی نہیں ہوئی کہ آپ کی ہر بات پر وہ سر دھنتے جائیں اور آپ کی جو ایسی اقلیات چغلیات ہیں ان کے اوپر وہ کہتے ہیں ہاں ہاں گامدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں گامدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسا بھی بالکل نہیں ہوا، ابھی آپ کی بات کا توڑ کرنے والے موجود ہیں، آپ جتنا مرضی گمراہ کرنے کی کوشش کریں اس امت مسلمہ کو، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، اس سسٹم کو دنیا میں نافذ کر کے ہی رہے گا، ولو کرہ المشرکون، کافر جتنا بھی، منافق جتنا بھی جو ہے ان کو تکلیف ہو، مشرکوں کو جتنا بھی تکلیف ہو، اہل مغرب کے لیڈر ہیں اور اہل مغرب کے جو مغرب نواز مفکر ہیں گامدی صاحب آپ جیسے، ان کو جتنی مرضی تکلیف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ اور کہا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ آپ گامدی صاحب جتنی مرضی پھونکیں مار لیں، آپ کی پھونکوں سے یہ دین مصطفی کا، دین الہی کا یہ چراغ بجھنے نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، آگے گامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو کہہ رہے ہیں اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین جو ہے اس کا موضوع و ہدایت ہے، یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نظام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے اسلام، دوسری طرف کہہ رہے ہیں دین ہے، یعنی دین کا مطلب ہی مکمل ضابطہ حیات ہے، دین کا مطلب ہی مکمل نظام ہے، دین کا مطلب ہی وہ سسٹم ہے جس کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی ہو، جس کے اندر اکانومیکل سسٹم بھی ہو، جس کے اندر اخلاقی سسٹم بھی ہو، جس کے اندر عبادات کا بھی نظام ہو، جس کے اندر مالی نظام بھی ہو، جس کے اندر سیاسی نظام بھی ہو۔ دین کا مطلب ہی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ لفظ چنا جو تمام معنوں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے۔ پھر آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے بھی وہی لفظ اختیار کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ گامدی صاحب آپ کو اس کا مطلب نہیں آیت کا سمجھ آیا؟ لائے میں سمجھا دیتا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور ایک حق کے نظام کے ساتھ بھیجا، ایک مکمل زندگی کا نظام دے کر بھیجا کہ جو نظام حق ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ نظام اسے دنیا کے تمام نظاموں پر غالب کر دے، تاکہ دین اسلام دنیا کے سارے ادیان پہ غالب آ جائے، دنیا کے سارے سسٹمز پر غالب آ جائے، دنیا کے تمام نظاموں پر غالب آ جائے، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ مارکسزم ہو، چاہے وہ کیمونزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، تمام نظاموں پر غلبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اپنے رسول کو بھیجا اور اپنے رسول کے ساتھ ایک سسٹم بھیجا، ایک دین بھیجا۔ اور پھر گامدی صاحب کہہ رہے ہیں یہی وہ موضوع ترین تعبیریں ہیں، خود ہی اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ ہدایت جو ہمیں وہاں سرخرو کر دے، فلاح کی طرف لے جائے، کامیاب کر دے، فائز المرام ہو جائے، ہم وہاں پر یعنی اگر پورے کا لفظ بولنا ہے تو اس پہلو سے بولیے۔ اس کو خود قرآن نے بھی اسی طرح استعمال کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہاں پھر گامدی صاحب دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی گامدی صاحب دھوکہ یہ دے رہے ہیں کہ دین ایک علیحدہ چیز ہے، نظام سسٹم ایک علیحدہ چیز ہے۔ گامدی صاحب بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو اگر عربی کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کسی اور بڑے عالم سے پوچھ لیتے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے لکل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا ایک عالم موجود ہے۔ آپ کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہو گئے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا لکل ذی علم علیم، اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو۔ تو غامدی صاحب اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ دین کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، اور دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ نہیں، دین کے اندر پولیٹیکل سسٹم، اکانومیکل سسٹم ہے کہ نہیں، تو آپ کسی بڑے اسکالر سے پوچھ لیتے، کسی اور مفتی سے پوچھ لیتے، کسی اور عالم دین سے پوچھ لیتے، کم از کم امت مسلمہ کی گمراہی کا سبب تو نہ بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی پیش کردہ آیت کو میں بیان کر رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا۔ مطلب کیا؟ آج آپ کے لیے ضابطہ زندگی کا ضابطہ حیات مکمل کر دیا، سارے پولیٹیکل سسٹم اس میں آ گئے، سارے اکانومیکل سسٹم اس میں آ گئے، ہر طرح کے اخلاقی اقدار اس میں آ گئیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب کوئی نعمت پیچھے باقی نہیں رہے گی جو میں نے تمہیں عطا نہ کرنی ہو، جو تمہیں میں نے عطا نہ کر دی ہو، میں نے سب کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو پھر غامدی صاحب یہ تو ناشکری ہے نا اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطہ حیات نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پورا نظام دے دیا زندگی گزارنے کا، ہر طرح کا سسٹم دے دیا، میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے اس سسٹم کو مکمل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی ساری نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دیں، اور آپ ناشکری کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نامکمل نظام دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دے کر ہی نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، قرآن کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کے احادیث کے ذریعے، فرمانات کے ذریعے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب آگے ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول ہم کو مکمل دین کا دے کر گئے ہیں، یعنی دیکھیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمیں مکمل دین دے کر گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کر رہے کہ دین کا مطلب مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ لفظ بولنا ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے میں بتاتا ہوں۔ ان کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس ضابطہ حیات اگر دین کو کہہ دیا، اسلام کو ضابطہ حیات کہہ دیا، تو ان کے جو مغربی آقا ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، اور وہ کہیں گے کہ غامدی تو نے ہمارے فکر کے خلاف بات کی ہے، ہم نے تمہیں پروموٹ اس لیے کیا تھا کہ تم دین اسلام پر کاری ضربے لگاؤ، امت مسلمہ کو گمراہ کرو، نوجوانوں کو گمراہ کرو، اور تم نے تو اپنے جو کاج ہے اس کو پیچھے ہٹ گئے، تم نے بھی کہنا شروع کر دیا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے غامدی صاحب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو مکمل دین دے کر گئے ہیں۔ ہائے افسوس غامدی صاحب کہ آپ دین کا مطلب ہی نہ سمجھ سکے، تو جب آپ ہی مطلب نہ سمجھ سکے تو پھر باقی کو کیسے سمجھ آئے گی، پھر باقی الفاظ کی کیسے سمجھ آئے گی، پھر باقی دین کی آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کہ اگر آپ دین کا مطلب ہی نہ سمجھ سکے۔ میں یہاں علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک شعر بولوں گا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا،
اور کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا کہ افسوس کہ گامدی صاحب جو ہے وہ رستے سے ہٹ گئے اور ان کو احساس تک بھی نہ ہوا، یا خود احساس ضرور ہے لیکن ان کے فالوورز کو احساس نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول دین کو مکمل کر کے گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکمل ضابطہ حیات دے کر گئے ہیں، یا کوئی مکمل نظام دے کر گئے ہیں، یعنی مکمل دین دے کر گئے ہیں، مکمل نظام، مکمل ضابطہ حیات نہیں دے کر گئے۔ افسوس، حد افسوس غامدی صاحب۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ تعبیریں مسلمانوں کے علم میں کبھی اس سے قبل آئی ہی نہیں ہوں گی۔ غامدی صاحب یہ کون سی تعبیریں؟ یہ سوشلزم اور کمیونزم کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سوشلزم اور کمیونزم کا تو وجود ہی نہیں تھا دنیا میں، دنیا تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئی تھی۔ جب اسلام آیا، اسلام کا مطالعہ انہوں نے کیا تو انہوں نے اسلام کی اچھی تعلیمات کے اندر سے پھر سوشلزم نکالا، اسلام کی تعلیمات کو خلط ملط کر کے کمیونزم نکالا۔ آپ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے، آپ سوشلزم کا مطالعہ کیجئے، آپ کمیونزم کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اگر آپ سمجھنا چاہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سمجھنا نہیں چاہیں گے اور ضرورت بھی نہیں آپ کو سمجھنے کی، کیونکہ جو بندہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے پیچھے یہ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، وہ کیا سمجھے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشلزم، کمیونزم یہ سارے اسلام سے متاثر ہو کے دنیا میں آئے ہیں، اس سے پہلے تو ان کا وجود بھی نہیں تھا، یہ تو جانتے ہی نہیں تھے ان اصطلاحوں کو۔ انہوں نے یہ ساری اصطلاحات اسلام سے سیکھی ہیں، کمیونزم اور سوشلزم نے۔ اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں غامدی صاحب؟ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام آخر میں، اب میں زیادہ تفصیل میں ان میں نہیں جاتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا موضوع 4 چیزیں ہیں، بالکل ویڈیو کے اینڈ میں جو انہوں نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اپنے تعلق کا اظہار، یعنی عبادات نمبر 1، یہ اور سے دیکھنا ان کی 4 چیزیں، عبادات، تطہیر بدن نمبر 2، تطہیر خورد و نوش، اور نمبر 4 تطہیر اخلاق۔ 4 چیزیں، عبادات، تطہیر بدن، تطہیر خورد و نوش، تطہیر اخلاق۔ اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بس یہ اسلام کا دائرہ ہے، اس سے باہر وہ کسی چیز کو سرے سے موضوع ہی نہیں بناتا۔ العیاذ باللہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو اس طرح کی باتیں کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اس سے باہر وہ کسی چیز کو سرے سے موضوع ہی نہیں بناتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ غامدی صاحب، اگر اسلام میں یہی 4 چیزیں ہیں تو یہ 4 چیزیں، عبادات، اخلاقیات، تطہیر بدن، تطہیر خورد و نوش، تو یہودیوں میں بھی تھی، عیسائیت میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ہندو مت میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور باقی جو بدھ مت ہے اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو غامدی صاحب پھر اللہ تعالیٰ کو اسلام بھیجنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروا کے مدینہ طیبہ میں ایک اسلامک سلطنت بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ پھر جناب کیسر و کسریٰ کے ساتھ جہاد کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ غامدی صاحب، اگر پولیٹیکل سسٹم ہی اسلام کا مقصود نہیں تھا، پھر کیسر و کسریٰ کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، پھر دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے پہنچا دیتے، اپنے بھیج دیتے صحابہ کرام کو اور مبلغین کو، بس اتنا ہی کافی ہے، ان کو تبلیغ کر دو۔ اسلام تو پولیٹیکل سسٹم کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اسلام اکانومک سسٹم کے لیے نہیں آیا تو پھر یہ زکوٰۃ کے احکامات کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سود کو کس لیے حرام قرار دیا؟ پھر حلال کمائی کا کیسے کہا؟ پھر جو تھی یہ جو ہے منافع خوری، اس کا کیوں کہا؟ پھر احتکار، ذخیرہ اندوزی سے کیوں منع کیا؟ یہ ساری چیزیں اسلام میں کیوں آئی گئیں؟ اگر اسلام صرف عبادات کا ہی مجموعہ تھا، اخلاقیات کا ہی مجموعہ تھا، اسلام صرف تطہیر بدن کے لیے آیا تھا، تطہیر خورد و نوش کے لیے آیا تھا، تو پھر اتنے ہزاروں کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحابہ شہید کروائے وہ کس لیے کروائے تھے؟ پھر مشرکین مکہ سے پھر غزوہ بدر کی کیا ضرورت پیش آئی تھی غامدی صاحب؟ پھر غزوہ احد کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوات میں حصہ لیا اور صحابہ کرام کو بھیجا، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو غامدی صاحب اصل بات یہ ہے کہ آپ اسلام کو سمجھے نہیں، یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے، یا آپ سمجھ کے امت مسلمہ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نوجوانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔
تو غامدی صاحب آپ سے کویسچن یہ تھا کہ پولیٹیکل سسٹم، آپ سے کویسچن یہ تھا کہ اسلام کا جو ہے اکانومیکل سسٹم، تو آپ کو تو جواب یہ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ چلو میں آپ کی طرف سے جواب دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی کہ اس نوجوان نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کو جواب کیا دینا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام مکمل ایک اکانومیکل سسٹم لے کر آیا ہے، اسلام ایک مکمل پولیٹیکل سسٹم لے کر آیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسلام اصول بتاتا ہے، اور یہ بھی امت کی اصلاح کے لیے۔ اسلام کہتا ہے میں تمہیں اصول بتا دیتا ہوں، آگے اس اصول کو لاگو کرنا یہ آپ کا کام ہے، کس طرح لاگو کرنا جس طرح مرضی لاگو کر لو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم پیسہ کس طرح کماتے ہو، بس حلال کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ سارے ذرائع بتا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب اسلام کے اندر جو سسٹم ہے اکانومیکل سسٹم، سب سے پہلے میں اس کے اصول بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کے اوپر ایک ایک اصول پر پورے گھنٹوں کے ولاگ ہو سکتے ہیں اور پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جگہ نہیں ہے، اس لیے میں بھی چند اصول آپ کو بتاؤں گا اور موٹی باتیں بتاؤں گا۔ اکانومیکل سسٹم جو ہے اسلام کا، اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے عدل، کہ عدل ہونا چاہیے۔ عدل ایک بہت محیط چیز ہے۔ عدل کا مطلب ہے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ پھر دوسرا اصول اسلام کا ہے مساوات، اس کے بعد تیسرا ہے رزق حلال، چوتھا ہے ذرائع آمدن، حلال ذرائع آمدن اور حلال ذرائع آمدن، چوتھا ہے مال کی منصفانہ تقسیم۔ یہ 4 اصول ہیں اسلام کے اکانومیکل سسٹم کے، اور یہ میں نے موٹے اصول بتائے ہیں اور ڈیٹیل میں بھی ہوں گے۔ اب میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مالکیت کا تصور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسلام میں ہم سب امین ہیں، ہم امانت دار ہیں، اور ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پہلا تو اسلام نے یہ بتایا کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سود کو حرام قرار دیا۔ اسلام ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم کے حق میں ہے کہ جس میں سود جو ہے وہ حرام ہے، ہر طریقے سے حرام ہے۔ اس کے تیسرے نمبر پر اسلام جو ہے اپنے اکانومیکل سسٹم میں انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اسلام ایک زکوٰۃ کا مکمل نظام دیتا ہے کہ زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہے، اور کتنے مال پر زکوٰۃ کتنی ہے، کس طرح، پورا ایک نظام اسلام نے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد رزق حلال کے اوپر پورے اسلام نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ رزق حلال کس طرح کا رزق حلال ہے، کس طرح کا رزق حلال ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، 7ویں نمبر پر ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ اس کے بعد منوپلی کی، اجارہ داری کی ممانعت ہے کہ آپ نے منوپلی نہیں کرنی، اجارہ داری نہیں کرنی۔ 9ویں نمبر پر مزدور کے حقوق ہیں، وہ مزدور کے حقوق جو سوشلزم میں اب جا کے یاد آئے ہیں۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے مزدور کے حقوق جو ہیں وہ بتائے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشلزم جو ہے وہ اسلام سے متاثر ہو کے، ٹھیک ہے، کمیونزم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ نظام بنائے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسلام ان سے متاثر ہوا ہے، اسلام کو کوئی ضرورت نہیں کسی نظام سے متاثر ہونے کی، یہ نظام جو ہے وہ بنے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے اسلام نے وراثت دی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ یو کے جو آج یہ بڑا وہ ان کے جدید آقا بنتے پھرتے ہیں، یو کے اندر عورت کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے متاثر ہو کے عورت کو جائیداد میں سے حصہ دینا شروع کیا۔ اٹھا کر دیکھیں اپنی کتابیں، یہ 18ویں صدی میں بھی جو تھا جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک تھا کہ ایک بندہ جس کی عورتیں یعنی جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، وہ بھی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے سکتا۔ اتنا ظالمانہ قانون تھا ان کا۔ اٹھا کر دیکھیں، اسلام پر تنقید کرنے والوں، غامدی صاحب آپ ہی پڑھ لو اس کو، جا کے یورپ میں کی ہسٹری پڑھ لو کہ یو کے اندر عورت کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور جس بندے کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی تھیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے سکتا تھا، بلکہ کیا کرنا پڑتا تھا، اس کو اپنی بیٹی کی شادی اپنے کسی نزدیکی مرد رشتہ دار سے کرنی پڑتی تھی، اور پھر اس مرد رشتہ دار کو اپنی جائیداد ساری اس کے نام پہ لگانی پڑتی تھی۔ اس طریقے سے اس کے خاوند کو جائیداد نام پہ لگاتے تو پھر عورت کو بھی جائیداد میں سے حصہ مل جاتا۔ اتنا ظالمانہ قانون تھا۔
لیکن یہ تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے آ کے، اور آپ اسلام پہ تنقید کر رہے ہو کہ اسلام جو ہے وہ ان سے متاثر ہوا ہے، اور اسلام کے پاس یہ اصلاح ہی نہیں تھی۔ جو چیزیں اسلام کے پاس تھیں وہ تو ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی، ان کے کان تک نہ آشنا ہے، لیکن اسلام نے یہ ساری چیزیں دی۔ اب میں پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتا ہوں۔ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بنیاد توحید ہے، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد عدل ہے، شورا ہے، خلافت ہے، اطاعت الہی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، انصاف ہے۔ یہ چند سنہری اصول ہیں جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی حاکمیت سب سے اہم تصور، اس کے بعد خلافت و نیابت کہ جو دنیا میں حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، وہ اللہ کا نائب ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب سمجھے گا اور اسی طرح حکم چلائے گا۔ مجلس مشاورت، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، ایک مجلس مشاورت ہوگی اور ان کے سب کے مشورے کے ساتھ کوئی کام ہوگا۔ وشورا بینہم فی الارض، کہ وہ زمین کے اندر جو بھی کام کریں گے آپس میں مشورہ کر کے کریں گے۔ قرآن پاک میں اس کا حکم ہے۔ حاکم کی اطاعت ہوگی، ہر بندہ اپنی منمانی نہیں کرتا پھرے گا، ایک حاکم ہوگا، اس کے نیچے پھر حکام ہوں گے اور وہ ایک شورا کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے، پھر وہ جو فیصلہ ہو جائے گا وہ سب لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد عدل و انصاف، ہر جگہ پہ عدل و انصاف ہوگا، عدل و انصاف سے ماورا جو بھی کام ہوگا وہ اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد امارت کا معیار کہ امیر ہوگا کون، اس کے لیے دیانت ہے، اس کے لیے صلاحیت ہے، اس کے لیے تقوی کا معیار ہے۔ اس کے بعد حکمران عوام کو جواب دہ ہے، یہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ اتنی لمبی قمیص آپ نے کیسے پہن لی، آپ کے پاس تو اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر بتائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل بجا فرمایا، باپ کے حصے میں اتنا حصہ نہیں آتا تھا، میں نے اپنے حصے میں جو کپڑا آتا تھا وہ میں نے باپ کو دیا، تو اس طرح باپ نے اتنی لمبی قمیص سلوائی ہے۔ تو حکمران عوام کو جواب دہ ہیں، ظلم اور جبر کی ممانعت ہے، حکمران اسٹیبلشمنٹ ظلم اور جبر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد دور نبوی کا نمونہ ہے 10 سال کا، دور نبوی کا 10 سال کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی، اللہ کے عطا کردہ نظام کی کاملی نمونہ بنایا، اور اس کے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور رہا۔ خلفائے راشدین 30 سال تک حکومت کرتے رہے۔ تو یہ 40 سالہ دور جو تھا یہ اسلام کا سنہری نمونہ تھا۔ اس میں سارا پولیٹیکل سسٹم نہ کہ صرف دکھا دیا بلکہ رائج بھی کر دیا، اکانومیکل سسٹم نہ صرف دکھا دیا بلکہ رائج بھی کر دیا، اور باقی جو چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں نہ صرف دکھا دیں بلکہ رائج بھی کر دیں۔ اب کمی کس چیز میں ہے؟ کمی اس چیز میں ہے کہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر آپ کا عقل اور شعور گامدی صاحب جیسا ہے تو پھر گامدی صاحب آپ بھی اسلام کا دوبارہ مطالعہ کریں، اور اگر آپ نے مطالعہ نہیں کرنا یا کر کے بھی بھلا دینا ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں بات کرنی اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنا ہے، تو پھر میں آپ کے فالوور سے، آپ کے سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ گامدی صاحب کو سن کے آنکھیں بند کر کے سر دھنیں اور کہیں واہ واہ گامدی صاحب، واہ واہ گامدی صاحب، تو آپ سن لیں گامدی صاحب اپنے رستے سے بہک گئے ہیں، گامدی صاحب نے اپنا رستہ بدل لیا ہے۔ پہلے گامدی صاحب اللہ کو راضی کر رہے تھے، اللہ کے رسول کو راضی کر رہے تھے، اب گامدی صاحب جو ہیں اندر سے وہ اپنے مغربی آقاؤں کو راضی کر رہے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی صفا مروہ پہ جو صحیح ہے اس کا حضرت حاجرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی قربانی جو ہے یہ واجب نہیں ہے، ضرورت ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کرو، اور کبھی کہہ رہے ہیں یہ عورت کا مسافہ جو ہے عورت مسافہ بھی کر سکتی ہے، اور کبھی کہہ رہے ہیں عربی کس ہے، عورت کے رخسار کے پاس لے جا کے کوئی اس کے کس کر لے، منہ بس نہ لگائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سارے مسئلے میرے بھائیوں جو گامدی صاحب کر رہے ہیں، محترم ناظرین، اس امت کی نوجوان نسل یہ گامدی صاحب جو سارے یہ مسائل کر رہے ہیں، آپ کسی دھوکے میں نہ رہیے۔ گامدی صاحب یہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ابھی یہ بہت آگے جائیں گے، بہت سے اس طرح کے مسائل بیان کریں گے۔ اس لیے جب بھی گامدی صاحب کوئی مسئلہ کریں ان کو فوراً ان کی بات پہ عمل نہ کریں، بلکہ دیگر اسکالرز کا،
दीगर उलमा का मुताला करके फिर कोई अपनी राय बनाएं, फिर कोई अपना नुक्ता नज़र बनाएं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बात जो है वो सुनी होगी और आपको अच्छी लगी होगी, और आपने कमेंट में ज़रूर इज़हार करना है इस बात का कि लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोगों तक जो गुमराह हो रहे हैं गामदी साहब के फॉलोअर्स, उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, और खुदा करे कि गामदी साहब ही राह हिदायत पर आ जाएं और डिनाई का ऐलान कर दें कि मैं मुझसे गलती हो गई तो मैंने ऐसे कह दिया, असल बात ऐसे नहीं ऐसे है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।